سارے لوگ ہاتھوں میں یہ زنجیر پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، کچھ تو ویسے پہن لیتے ہیں، یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کڑا کیوں پہنا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ویسے پہنا ہے۔ ویسے پہننا جو ہے نا، ویسے کسی چیز کو کرنا یا کوئی کڑا پہننا، دھاگا پہننا، ویسے یہ جو شخص مسلمان ہے اسے یہ جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کو ہم اپنا رسول پیغمبر مانتے ہیں، تو ہمارا کوئی کام بھی ویسے نہیں ہوتا، کوئی کام ویسے نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کی کوئی بنیاد ہو، کوئی وجہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ملتان جا رہا ہے تو ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا ویسے جا رہا ہوں۔ تو ویسے جا رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بغیر کسی مقصد کے جا رہا ہے، اور یہ اس کا جو سفر ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جیسے بغیر ہم مقصد کے سفر نہیں کرتے، ویسے سفر نہیں کرتے، ہم ویسے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ہاتھ میں جب ہم کوئی ایسی چیز پہنتے ہیں تو ویسے نہیں پہنی جاتی۔ اگر کوئی شخص ویسے پہنتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پہنتے ہیں فیشن کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمیں بھلا لگتا ہے۔ تو یہ زیور جو ہے نا، زیور سونے کا، چاندی کا زیور یا کوئی بھی چیز ہاتھ میں پہننے والی جو زیور کے طور پر ہے، وہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ عورتیں پہنے گی، مرد نہیں پہن سکتے۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہن لیں، انگوٹھی آپ بھلے چاندی کی پہنیں انگوٹھی، اور اس کا آپ نگ منگوا لیں، وہ بھلے آپ ڈائمنڈ کا منگوا لیں، قیمتی سے قیمتی منگوا لیں، لاکھ روپے کا منگوا لیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی بھی آپ نہیں پہن سکتے۔ اچھا، گھڑی جو ہے، گھڑی ضرورت کے مطابق ہم پہنتے ہیں، باقی اچھا آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے نہ تو شوق سے پہنا ہوا ہے، آپ نے ویسے نہیں پہنا ہوا، آپ نے فیشن کے طور پر نہیں پہنا ہوا، آپ نے یہ پہنا ہے مزار سے۔ کس مزار سے آپ نے پہنا ہے؟ محبوب سبحانی، یعنی اچ آپ دربار پہ گئے تھے تو آپ نے محبوب سبحانی کی مزار سے یہ پہنا ہے۔ اچھا، اب پھر میرا ایک سوال ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے دربار ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے دربار ہیں۔ ایک دربار ہے اللہ کا، اللہ کی بارگاہ، مکہ۔ اچھا، پھر ایک ہے مدینہ میں۔ تو جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ میں اللہ کے دربار کا کبھی کڑا پہنا ہے؟ اللہ کے دربار کا اما سمجھ نہیں بٹ، لیکن تو جڑی گل میں سمجھانا چاہنا نا، تو سمجھو کہ اتو اسا گھن اندے سے تحفے گھن اندے سے، لیکن اسا کہیں اللہ دے دربار دا، اللہ دی بارگاہ دا کڑا پاتے کیا نہیں پاتا نا۔ اچھا، ول اسا مسجد نماز پڑھتے ہیں، فجر ویندے، ظہر ویندے، عصر ویندے، مغرب ویندے، عشاء ویندے، کریں اسا مسجد دا کڑا پاتے کیا نہیں پاتا نا۔ ول اے دربار دا کڑا ہی مطلب اے تھی گیا کہ جیڑی دربار ہے اللہ دے گھر کون وڈی ہے، ہی واسطے ذہن وچ رکھو۔ اللہ دیکھو، اگر کڑا پاونا ہے تو ول اللہ دے دربار دا پاؤ۔ اسا مثال اگر وینے ہیں، اچ وینے ہیں، اتھا اسا پاتے آنے ہیں، ول مسجد آنے ہیں فجر ویلے، فجر دا علیحدہ ہوئے، ظہر دا علیحدہ ہوئے، مغرب دا علیحدہ ہوئے، عشاء دا علیحدہ ہوئے۔ ہی واسطے نا کیا ہے تورا؟ عبداللہ سونا نا ہے، یعنی اللہ دا بندہ۔ اللہ دا بندہ دا معنی ہے کہ اون دا ہاتھ اللہ واسطے کیا ہوئے؟ آزاد ہوئے۔ دیکھو نا، یہ سارے ہاتھ آزاد ہیں، یہ سارے ہاتھ آزاد ہیں، اسا کوئی شے کہہ نہیں پاتی ہوئی جداں تے اسا یعنی اپنی زندگی دا ہوش سنبھالے نا، اسا کو کہہ نہیں پتہ ہے میرے بال بیٹھے تے اسا کہیں کو کڑا چھلا مڑکا تویز شویز کوئی شے نہیں پائی۔ اسا آزاد ہیں، اللہ دے ناں تے آزاد ہیں، سا کو کوئی جن نہیں چبڑدا اللہ دی رحمت ہے، سا کو کوئی تکلیف نہیں تھیندی، ساڈے بالیں کو کوئی جن نہیں آندے، سارے بالیں کو گھر دے اندر کوئی جنات تنگ نہیں کریں دے، انہیں کو پتہ ہے نبی آزاد ہیں۔ اسا اللہ دے ناں تے اپنے آپ کو آزاد کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے ناں تے جڑا بندہ آزاد ہوئے ان کو دنیا دی کوئی شے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر اسا اے پیسوں جن کو پتہ لگ ویندے بھی اے بندہ جڑا نا، اے بندہ وہمی ہے، ٹھیک ہے نا، اے بندہ او نشانوں کو پتہ لگ ویندے بھی ای بندے کو تنگ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، محمد عبداللہ، بہت اچھا نام ہے ان کا، اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ۔ تو میں اپنے بھائی اور اللہ کے بندے کو یہ پیغام اور یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ آپ اتار دیں،
اور پھر یہ جو ہے نا یہ ہے بھی لوہا، جی ٹھیک ہے نا، لوہا جو ہے یہ جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کو سزا کے طور پر پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے انشاءاللہ اتارنا ہے۔